میرے ساتھ اس وقت وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری موجود ہیں. بہت شکریہ انٹرویو دینے کا. آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں رکاوٹ پی ٹی آئی ہے. تو اگر پی ٹی آئی ان اقدامات کی مخالفت کرتی ہے تو کیا گورنر راج کا نفاذ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہم پولیٹیکل حکومت ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کوئی اقدام اٹھائیں جو کہ ایک آئینی اقدام ہے، لیکن ہم یہ آئینی اقدام بھی سیاسی طور پہ لینا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ان کو ذمہ داری کا احساس ہو. اور یہ 13 سال میں کیا دیا انہوں نے کے پی کو؟ یہ اپنا دوسرے صوبوں کے تو وزٹ کر رہے ہیں، اپنے صوبوں کے اپنے ان ایریاز کے وزٹ کیوں نہیں کرتے جہاں دہشت گردی ہے، جہاں صحت نہیں یا تعلیم نہیں، جہاں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. لیگلی اگر آئیں گے تو 100 دفعہ کے احتجاج کریں، لیکن اگر وہ کوئی چاہیں گے کہ یلغار کرنی ہے، دھاوا بولنا ہے یا کہ نظام زندگی کو معطل کرنا ہے، تو 26 نومبر سے زیادہ سخت ایکشن کا انہیں سامنا ہوگا. اور یہ کوئی سوچے بھی نہ کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے. اچھا، حکومت نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا حکومت اس بیان سے پیچھے ہٹ گئی ہے یا ابھی بھی سون دا کارڈز؟ دیکھیے نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ 26 نومبر، 9 مئی، پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھنا، پھر اس کے بعد آپ ہر وقت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والا جو نیریٹو ہے دنیا میں، وہ انڈیا کا ہو، اسرائیل کا ہو، اسی طرح کے الفاظ کے فرق سے آپ کے بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو کہ بڑی غیر مناسب اور دل دکھانے والی ہیں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. ایک سیاسی جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا. بہرحال اس سارے کے باوجود بھی ہم تحمل سے پابندی پھر لگائی جا رہی ہے پی ٹی آئی تحمل پر؟ سے کام لے رہے ہیں. سر، کچھ روز قبل عمران خان کی جیل میں صحت سے متعلق خبریں سامنے آئی تھیں. دیکھیے میری بات سنیں، یہ صوبائی معاملہ ہے، جیل و کام بتا سکتے ہیں، لیکن جتنی صحت کے متعلق ان کی افواہیں اڑائی گئی ہیں، جتنی باتیں کی گئی ہیں، وہ ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. ہمیشہ ان کی جب بھی کوئی ملتا ہے کہتے ہیں پہلے سے صحت بہتر ہے. جب بھی ان کو جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سہولتیں رکھنے والا یہ قیدی ہے. اور بہترین باقی یہ سب نیریٹو اپنی ہمدردی کے لیے بلڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کنسسٹنٹلی ایک اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جو ان کی رائے ہے وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے وہی ہے جو پاکستان مخالف نیریٹو اسرائیل اور انڈیا کا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ آپریشن تو چل رہا ہے، ملٹری آپریشن ان کے پی. سو کیا ایک صوبے کے سی ایم کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کسی بھی صوبے میں ملٹری آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے، یا پھر کانفیڈنس میں لیے بغیر ایسی چیز کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جو کارروائی بھی چل رہی ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت چل رہی ہے. نیشنل ایکشن پلان پہلی دفعہ میاں نواز شریف کے دور میں بنا، اور دوسری دفعہ اس کو دوبارہ سے اثر نو تشکیل دیا گیا بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے. سارے صوبے، ساری جماعتیں آن بورڈ تھیں، اور اسی کو آگے لے کے بڑھا جا رہا ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ آن بورڈ لیے. لیکن جان بوجھ کے آن بورڈ ہوتے ہوئے بھی ابہام پیدا کرنا، آن بورڈ ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا بات کرنا کہ جس سے قومی بیانیے میں کوئی تفریق آئے، کوئی ابہام پیدا ہو، تو یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. یہ کرتے کس لیے ہیں؟ پولیٹیکل ایک فائدے کے. کانفیڈنس بھی جس دن وہ سی ایم بنے تھے ایک ہفتے بعد میٹنگ تھی، پرائم منسٹر نے انہیں مبارکباد کی کال کی، اور 2-3 دن بعد میٹنگ میں بلایا گیا. سارے سی ایم آئے، سارے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے ہیڈز موجود تھے، سی ڈی ایف موجود تھے، سب لوگ موجود تھے. ایک بندہ اگر نہیں تھا تو وہ وزیر اعلیٰ کے پی نہیں تھا. اور جب این ایف سی کے پیسے لینے ہوتے ہیں تو پھر دوڑ کے آ جاتے ہیں. ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ میں تھا، پی ٹی آئی نہیں تھی. اب کس کی اس میں کون غیر ذمہ داری کر رہا ہے؟ کون جان بوجھ کے یہ ماحول پیدا کر رہا ہے؟ کچھ عرصہ قبل عمران خان کی صحت کے حوالے سے جیل میں اس سے متعلق خبریں سامنے آئیں، تو آپ کے خیال میں عمران خان کی صحت کیسی ہے اور ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جو بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں ہٹے کٹے دیسی مرغے کھا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، بہترین ماحول ہے، خدمت گار
दिन रात पास है, डॉक्टर 24 घंटे है। तो उनकी सेहत से मुतालिक फिर जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही वो ये वाहद लोग हैं जो अपने लीडर या अपने बड़े के लिए अफवाहें, लोग कहते हैं कि या अल्लाह मेरे बड़े की, मेरे लीडर की उम्र दराज कर दे। ये कहते हैं वो फौत हो गया है, वो मर गया है, वो है ही नहीं जेल में। ये हर 6वें हफ्ते करते हैं और फिर गलत साबित होते हैं। यही फिर सेहत के मुतल्लिक अफवाहें फैलाते हैं। जो उनके मिलता है वो कहता है पहले से सेहत बेहतर है। राना सनाउल्लाह साहब ने 5 बड़ों के मिल बैठने की तजवीज़ दी थी। क्या आर्मी चीफ उन मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब मेरे से बहुत सीनियर हैं। उन्होंने जो बात की है वो क्योंकि सीनियर है, उनके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन होती है, बेहतर, तो वो ही बता सकते हैं। मेरी कुछ देर कबल अलीमा ख़ान से बात हुई और उनके जो भतीजे हैं उनके वीज़ों से मुतालिक मामला जो है वो उन्होंने बताया कि आज या कल जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, दोबारा से रीअप्लाई करने जा रहे हैं विद अ लेटर फ्रॉम द फैमिली, जो लेटर ऑफ इन्विटेशन होता है। तो क्या आप उनके वीज़े जो हैं, क्योंकि जो बड़ी शख्सियात कई दफ़ा होती हैं या जिनके वीज़े लगने होते हैं 1-2 घंटे में वो वीज़े भी वो लग सकते हैं, तो क्या आप उनके बेटों को फिर वीज़े देंगे? ये बताइए कितनी देर से ये कह रहे हैं, ट्रैकिंग नंबर नहीं दे रहे, 1 साल हो गया है। हमदर्दी कार्ड खेलते हैं, बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता, आने नहीं दिया जाता, खाना नहीं मिलता, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, हमदर्दी कार्ड। भी बच्चे खुद नहीं आ रहे। कौन 2 साल से 2.5 साल से उन्हें रोक रहा है कि उनके बच्चे अभी दुबई फिर रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अप्लाई करेंगे तो फिर है ना। उनका नाइकॉप कार्ड क्यों रिन्यू नहीं करवाते? क्या पाकिस्तान का नाम साथ ही नहीं लगाना चाहते? यानी नाइकॉप कार्ड पाकिस्तानी होने की एक निशानी है, या कैसे कहा जा सकता है कि आइडेंटिटी है क्या पाकिस्तानी, आप वो भी साथ नहीं लगाना चाहते? मैंने उनसे इसी हवाले से इंटरव्यू में सवाल पूछा था, जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि नाइकॉप के बजाय हम, क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीज़न भी हैं, तो वो वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या वो वीज़ा आप फिर जारी नाइकॉप, कर देंगे? मुझे बताइए, नाइकॉप क्या जाहिर करता है कि ड्यूल नेशनल है, बिल्कुल, पाकिस्तानी नेशनल भी हैं और ब्रिटिश भी हैं। बिल्कुल। तकरीबन ज़्यादातर पाकिस्तानी जो यूके में है वो नाइकॉप रखते हैं, ये क्यों नहीं रखते? क्यों? यानी क्या पाकिस्तान इतना बुरा है कि ना रहना पसंद करते हैं, ना उसका आईडी कार्ड रखना पसंद करते हैं, लेकिन अपने बाप को यहाँ वजीर आज़म बनाना चाहते हैं? मुझे ये बता देना, नाइकॉप रिन्यू क्यों नहीं करवाए जा रहे? इसके पीछे क्या है? सिर्फ ये कि भी आप पाकिस्तानी नेशनल नहीं होना रहना चाहते? अच्छा, इमरान खान पर मुलाकातों से मुतालिक जो पाबंदी है जेल में, वो कब तक आप देख रहे हैं कि ख़त्म हो देखिए, जाएगी? ये तो जेल हुकाम का काम है, वो देखेंगे, असेस करेंगे कि मुलाकात जो है वो किसी नक्शे अमन का तो वजह नहीं बन रही, या मुलाकात से कोई ऐसी चीज़ें, मुलाकात को इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिससे अदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के अगेंस्ट मुलाकात इसलिए नहीं होती। और और ना ही मुलाकात ऐसे हो सकती है कि आप डिक्टेट करें कि मैंने मिलना है और आज मिलना है और फ़लाँ टाइम मिलना है और इतनी देर मिलना है। मुलाकात तो जेल हुकाम करवाएंगे और जेल मैनुअल के तहत होगी। ईरान पर हमला किए जाने से मुतालिक खबरें आ रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान क्या कॉशन जो है वो ले रहा है, क्या प्लान है? देखिए, इस पे डिटेल तो यकीनन मोफ़ा जो है वो बात कर सकता है। बाकी हमारा एक बिरादर इस्लामी मुल्क है और पिछली दफ़ा भी जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया था, और हम तो चाहते हैं कि रीजन में अमन रहना चाहिए और जो इश्यूज़ हैं वो बातचीत से मामलात का हल होना चाहिए। होता है कि अगर ईरान में जंग होती है तो उस पर, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात आप देखते हैं? यकीनन हमसाया मुल्क जिसके साथ आपकी बहुत लंबी एक बॉर्डर है, और फिर यकीनन हमारे बड़े ही बहुत पुराने एक रिलेशनशिप है, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बने तो यकीनन उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम तक भी आएंगी, और
کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو اور وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ پرامن رہے. جو بھی کوئی بین الاقوامی ایشوز ہیں یا انٹرنل ایشوز ہیں، انٹرنل ایشوز تو وہ خود حل کریں گے، بین الاقوامی ایشوز بات چیت سے اگر حل ہوں تو وہی. تو بطور وزیر اس حوالے سے آپ کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ انفلکس بھی ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اس وقت تک کوئی 100 سے کم لوگ وہاں سے اسٹوڈنٹس اور دوسرے جو ہے وہ واپس آئے ہیں، اراؤنڈ 69-70. اور باقی ہم میں نے آپ کو کہا کہ بھی بہت زیادہ جو سبجیکٹ ہے وہ یہ فورن افیئرس کا ہے، اور اگر آپ فورن افیئرز اس پہ بات کریں تو وہ مناسب. امریکہ کی جانب سے ویزا سسپینشن امیگرینٹس کی جو ہے اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا، باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی گئی. آپ کے خیال میں اس کو پاکستان کو اس فہرست میں شامل کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیے اس پہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ سے ریلیشن شپ بہت ہی بہتر ہوئے، ہر لیول پہ بہتر ہوئے ہیں، ملٹری ٹو ملٹری بہتر ہوئے ہیں. اسی طرح ہماری ویسے جو ان سے ریلیشن شپ ہے، اور یقیناً اس ریجن کے حوالے سے جو ریلیونس ہے امریکن کے ساتھ میں، وہ اس حوالے سے بہت بہتری آئی ہے. اور اس میں باقی یہ والی جو اس میں بہت زیادہ ممالک شامل ہیں، اور کچھ ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو کہ ہم سے بہت بہتر ڈیولپڈ کنٹریز، آپ پاکستان سے زیادہ بہتر ان کی اکانومی کے حالات، باقی چیزیں. تو اس میں ایک تو یہ لوگوں کو بہام ہے کہ شاید سارے ہی ویزے بند ہو گئے، تو اس میں اسٹوڈنٹ ویزاز یا آپ کے بزنس ویزاز یا آپ کے ریگولر جو کہ ایز اے وزٹر ویزاز جو ہے اس پہ کوئی یہ ایک امیگریشن کے حوالے سے کچھ چیزیں آئی ہیں. ہم نے پہلے بھی ہم تو ہمیشہ سے ہی اپنے چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور انلیگل امیگریشن یا امیگرینٹس پر ہماری زیرو ٹالرنس ہے. اپنے بارڈر سیکورٹی اور امیگریشن کو اور بہتر بنایا، پاسپورٹ بہتر بنایا ہے. اس پہ باقی ہے کہ بہت سارے ایشو ان کے اپنے انٹرنل بھی کسی پالیسی کی وجہ سے ہو سکے، لیکن اس کو اگر ریلیشن شپ سے نہیں جوڑا جانا چاہیے. اس میں بہت زیادہ اور ممالک ہے، یہ کوئی کسی ایک ملک کے بارے میں نہیں ہوا. سال 2020 میں احسان اللہ احسان کے گرفتار کیے جانے اور اس کے بعد ان کے فرار ہو جانے یا چلے جانے کی خبریں سامنے آئی تھیں، اس کی تصدیق بھی کی گئی تھی. تو کیا 5 سال گزرنے کے بعد کیا اقدامات لیے گئے ہیں ذمہ داران کو جو ہے ان کے حوالے سے؟ دیکھیں یقیناً اس طرح کا جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ادارے جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اس میں سزا جزا کا سسٹم ہے، اور ایک آدھ واقعہ کسی وقت اس طرح کا ہو جانا، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی وقت جو اداروں کی تحویل میں یا قانونی طور پہ تحویل میں ہوتے ہیں، اور یہ اکا دکا واقعات ضرور ہو جاتے ہیں. کتنے افراد کو سزا دی گئی؟ ایگزیکٹلی یہ پھر صرف انٹیریئر کے حوالے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے. تو اگر انٹیریئر کے حوالے سے ہوتا تو میں کو ایگزیکٹلی. تاحال کتنے غیر قانونی افغان باشندے جو ہیں واپس افغانستان بھیجے جا چکے ہیں، اور کتنے تاحال موجود ہیں پاکستان؟ ہمارا خیال ہے کہ کوئی 1.5 ملین سے زائد لوگ جو ہیں یہ ادھر موجود ہیں، اور تقریباً کوئی 1.4 ملین کے قریب فیز 1، 2 اور 3 جسے آپ کہہ سکتے ہیں مختلف فیزز میں ان کو بھیجا جا چکا ہے. مزید یہ کام جاری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے انلیگل کوئی بھی ادھر نہ رہے. سوشل میڈیا پر کئی اسٹوڈنٹس جو کہ لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، افغان اسٹوڈنٹس ہو آر لیونگ ان پاکستان، ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیے جانے سے متعلق خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پروسیس کو انسانی بنیاد پر ریویو کیا جانا چاہیے اونلی فار دوز اسٹوڈنٹس جو کہ لاسٹ سیمسٹر میں یا آخری سال میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کچھ بچیوں کا جو کہ میڈیکل جن کا ایشو تھا ان کا بھی ایکسٹینڈ کیا تھا ویزا کی ایکسٹینشن کا بھی ایک قانونی طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے جو اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ لیگلی پاکستان میں رہیں. بہت شکریہ.